عقیدہ کے تعلق سے اور عقیدے کو مضبوط رکھنے کے لیے عرس اعلیٰ حضرت کی محفل سے اچھی محفل نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس شخصیت کو یاد کرنے یہاں بیٹھے ہیں اور ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اغیار کو کھٹک رہی ہوتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں، اور ہمارے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، ہمارا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو ہمیشہ نامینیٹ کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں اور سنیوں کی عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ شخص جو چوراہے پر بیٹھ کر فتویٰ دیتا ہے، اگر ٹرین میں کوئی اس سے مسئلہ پوچھ لے کہ یہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، تو وہ بھی مسجد کے امام کو فون لگا رہا ہوتا ہے کہ حضرت کیوں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جس نے 30 سال جلسہ سنا، 40 سال سے جلسے میں بیٹھ رہا ہے، وہ بھی اپنے عقائد کے تعلق سے اتنی آگہی بھی نہیں رکھتا ہے، اور یہ ایک حقیقی بات ہے۔ آج چاہے وہ فاتح کا مسئلہ ہو، لنگر کا مسئلہ ہو، چادر کا مسئلہ ہو، گاگر کا مسئلہ ہو، اسٹیجوں سے لے کر انٹرنیٹ تک اور سوشل میڈیا تک سنیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی بےہودہ باتیں کہی جاتی ہیں جن ساری باتوں کو میں یہاں جمع تو نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک باتیں میں ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عقیدہ، ان علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کا ہر عقیدہ اور ہر کام جو بزرگوں کی نگہبانی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ ہر کام ہمیں حضور کے نالین سے قریب کر رہا ہوتا ہے، حضور کے دامن سے وابستگی دلا رہا ہوتا ہے۔ اور پوری دنیا میں جو عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا ہے، اس سے خوبصورت اور بہتر عقیدہ کسی اور کے پاس آپ یہ جان لیں۔ اس لیے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کام تو صحیح کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی اور ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کیونکہ میرا موضوع آج کچھ اور تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ عرس اعلیٰ حضرت ہے اور اس میں تقریر کرنی ہے، تو میں کچھ اور سوچ رہا تھا، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے پتا چلا کہ یہ ہے، تو اب ان علماء کی موجودگی میں کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی بھول چوک ہوگی تو علماء معاف فرمائیں گے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم کام صحیح کرتے ہیں، لیکن جواب دینے میں، بات کرنے میں، چونکہ آپ کے پاس، ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہم چوک جاتے ہیں، اور دوسرے قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر عام اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی دور سے کسی ملک میں بیٹھا ہوا انسان یہاں بیٹھ کر نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، اور نوجوانوں کو اپنے عقیدے کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ جلسے میں بیٹھ کر نعرہ لگانا جانتے ہیں، لیکن پڑھنا نہیں جانتے، علماء کی صحبت اختیار کرنا نہیں جانتے، سلسلوں کے نام پر لڑنا جانتے ہیں، کون سا پیر اچھا، کون سا خطیب اچھا، کس نے اچھی تقریر کی اور کیوں کیا کرتا ہے، وہ یہ سب جانتے ہیں، لیکن 40 سال سے
جو لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں انہیں عید کے نماز کی نیت یاد نہیں ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت عالم بامن حضرت اللہ مولانا فاروق رضوی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ 40 سال سے 30 سال سے نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی نیت معلوم نہیں ہے، وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے، اور چوراہے پر بیٹھ کر پیروں کی شان میں گستاخیاں کرنا انہوں نے اپنا شیوا بنا رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگتا ہے، فلاں کا نعرہ کیوں لگتا ہے، فلاں پیر کیسا، فلاں پیر کیسا، یہ بات کرنا نوجوانوں کو بڑا ضروری ہے۔ اور سلسلوں کے نام پر لڑنا جھگڑنا انہوں نے اپنی زندگی کا معیار بنا لیا، لیکن علم سے ان کا تعلق نہیں ہے، دین سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں شہرت دی، حسن دیا، جمال دیا، جوانی دی، طاقت دی، پیسہ دیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس لیے اللہ نے ہمیں دولت دی ہے کہ ہم لڑیں گے اور اپنے پیر کو آگے کر دیں گے، دوسرے کے پیر کو نیچا کر دیں گے، اس سلسلے کو اونچا کر دیں گے، اس سلسلے کو نیچا کر دیں گے۔ یاد رکھو، میں بہت کھلی بات کرتا ہوں، دوبارہ نہ بولانا تو نہ بولانا، لیکن بات جو ہے وہ حقیقی بات ہے۔ ان چیزوں سے باز آ جاؤ اور کنارے ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے، جو سرمایہ دیا ہے، اس کا حساب اللہ تم سے ضرور لے گا، اور تم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ پیسہ کہاں لگایا، یہ جوانی کہاں لگائی، یہ وقت کہاں لگایا۔ یہ سارے سوال تم سے حشر میں ہوں گے۔ تو ابھی غور کرو کہ تم نے کیا کر رکھا ہے اپنی زندگی میں، اور تم کیا تیاری کر رہے ہو۔ جنازے کی نماز کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں، دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے پھرتے ہیں، آتے نہیں پڑھنا، باپ مرتا ہے باپ کو بھی دھوکہ دیا، ماں کو بھی دھوکہ دیا، طریقہ تو معلوم ہی نہیں، اور چائے خانے پر بیٹھ کر فتویٰ دے رہا ہے کہ کون سا پیر اچھا ہے کون سا برا، اور اعلیٰ حضرت کی شان کو تول رہا ہے۔ دماغ دیکھو نوجوانوں کا اور ذہن دیکھو ان کا، یہ دین سیکھنے والے لوگ ہیں، دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، دین کی رغبت ان کے دل میں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ان کا تعلق دین سے دور دور تک نہیں ہے۔ جس کو دین سے محبت ہوتی ہے، جس کو دین سے پیار ہوتا ہے، جس کو دین سے عشق ہوتا ہے، حضور کے نعرے سے عشق ہوتا ہے، کبھی پلٹ کر ان نوجوانوں کے احوال اور ان کی تاریخ دیکھو کہ ان کو دین سے کیسی محبت تھی اور تم کو دین سے کیسی محبت ہے۔ وہ ایک نوجوان تھے جو اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے کہ حضور ہمیں فوج میں شامل کر لیں۔ وہ نوجوان تھے جن کو مذہب کا درد اتنا تھا کہ نئی شادیاں چھوڑ کر جنگ میں شریک ہوتے اور حضور کی عظمت کا جھنڈا، مذہب اسلام کی شہرت کا جھنڈا لے کر دنیا میں مارے مارے پھرے، شام سے لے کے اردن تک، اردن سے لے کے دمشق تک، دمشق سے لے کے سیریا، غرناطہ، قرطبہ، ہسپانیہ، اور آسٹریلیا سے لے کر مصر تک، بلوچستان کی سرحدوں تک۔ اقبال نے کہا کہ دیازا نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ نوجوان جن کو دین کا درد تھا، لیکن تمہیں کیسا درد ہے کہ تم سورہ فاتحہ بھی یاد نہ کر سکے، وضو کے فرائض بھی یاد نہ کر سکے۔ ہاں، اسٹیج پر جب کوئی خطیب بیٹھتا ہے تو نوجوانوں کی، لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو خطیب بیٹھا ہے ادھر ادھر کی بات نہ کرے۔ یہ کیا سنی وہابی کی بات کرنے لگے؟ وضو کے فرائض بتائیں، نماز کا طریقہ بتائیں، تو خطیب یہاں وضو کے فرائض بتانے نہیں بیٹھتا، نماز کا طریقہ بتانے نہیں بیٹھتا، اور تمہیں دنیا کا علم ہے۔ انہی نوجوانوں سے پوچھو اس سال IPL میں کون سی ٹیم کتنے میں بکے گی، ان نوجوانوں کو معلوم ہے۔ مہاراشٹر میں کس کی گورنمنٹ بنے گی، یہ ایگزٹ پول سے پہلے یہ بتاتے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ راجستھان میں کس کی گورنمنٹ بنے گی، یہ ان نوجوانوں کو معلوم ہے، یہ بتاتے ہیں۔ وہ جو امریکہ میں کون ناچ رہا ہے، یہ ان کو معلوم ہے۔ نہیں معلوم ہے تو وضو کے فرائض نہیں معلوم۔ ارے جس موبائل میں دن رات ننگی پکچریں دیکھتے ہو، جس موبائل میں ننگی تصویریں دیکھتے ہو، اسی موبائل میں حضور کی سنتیں بھی ہیں، اسی موبائل میں وضو کا طریقہ بھی ہے، اسی موبائل میں نماز کے فرائض بھی ہیں۔ کبھی پلٹ کر انہیں بھی دیکھ لو، انہیں بھی اندازہ لگا لو، یہ کیا خود کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ غوث الاعظم۔ یہ سب بہت اچھا موضوع ہے، زندہ باد۔ آپ غور کریں کہ یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم جانتے نہیں علم کے بارے میں، اور ہم نے پڑھے نہیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے۔
اور عقیدہ کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم ممبر شریف پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، وہ شخص جو اس دور میں اعلیٰ حضرت سے جلتا ہے اور بغض رکھتا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑھا ہی نہیں، اس کا تعلق ہی نہیں علم سے۔ اگر پڑھا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ علم کیا ہوتا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، تعلق ہی نہیں ہے تو کیا جانے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ بس ایک بغض کا کیڑا دل میں پال لیا کہ اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جائے۔ بات وہ نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ ہم کوئی اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اٹھائے نہیں پھرتے، خوب اچھے سے سن لیں، ہمارے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، بہت اچھا درست کر گئے۔ ہمارے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے وہ مدینے والے کا ہی ہے، جھنڈا اعلیٰ حضرت کا نہیں، اعلیٰ حضرت کا جھنڈا نہیں ہے۔ دیکھو یو پی میں دو بریلی ہیں کہ نہیں؟ ایک رائے بریلی اور ایک بانس بریلی، جانتے ہیں آپ نہیں جانتے؟ رائے بریلی بھی ہے اور بانس بریلی بھی ہے۔ رائے بریلی میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو رائے کرتے ہیں، اور بانس بریلی میں بانس بہت ہوتا ہے۔ بڑے عظیم خطیب ہیں اور میرے بڑے قریبی ہیں، آپ کا جملہ مجھے اس وقت یاد آیا، فرما رہے تھے کہ بریلی میں بانس زیادہ کیوں ہیں؟ تو فرمایا یہ جو جھنڈا ہم اعلیٰ حضرت کا اٹھاتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، جھنڈا تو مدینہ والے کا ہے، لیکن اس جھنڈے میں جو ڈنڈا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا۔ ڈنڈا اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ۔ وقت تو ختم ہو گیا تقریر کا، ورنہ میرا لہجہ بے ترتیب ہوگا، میں کسی موضوع پر کھل کے بات نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے اصلاح عقیدہ میں نے کہا کہ مجھے بیان کرنا ہے، لیکن میں دوسری طرف آ گیا۔ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ علم سے تعلق رکھیں اور علماء کی قربت اختیار کریں، ان سے بیٹھ کے سیکھیں اور پڑھیں تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، کس لیے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یوں ہی نہیں۔ اب آپ غور کریں، آپ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ یہ جو لنگر تم کرتے ہو، یہ جو اللہ والوں کی یہ چلو عرس منا رہے ہیں، یادگار منا رہے ہیں، بتائیے قرآن سے اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یادگار منانا، یادوں کو باقی رکھنا، یہ عقیدہ ہمارا آپ کا اتنا کمزور ہے، اور عقیدہ تو عقیدہ، ایمان بھی اتنا کمزور ہے، آپ تو 2 روپے کی تعویذ پر اپنی دکان کھول بند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے آپ کے۔ آپ نے سوچا ایک ذوف اعتقادی اس قدر آپ کے اندر گھس گئی۔ ابھی تو اس بات کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے آپ یہ دیکھ لیں، لوگ دکانوں میں بھی نیبو اور مرچا ٹانگ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید اس سے بلا نہیں آئے گی۔ وہ جو دن رات تو سب سے بڑی بلا تو خود ہے، خود داخل ہو رہا ہے۔ نماز سے تجھے تعلق نہیں، روزے سے تعلق نہیں، اور کوئی ایک آدمی آپ کے علاقے میں آ جائے جو تعویذ دیتا ہو، میں انکار نہیں کر رہا ہوں تعویذ کا، بلا شبہ اللہ کا کلام ہے، فائدہ ضرور ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا، لیکن پوری عوام اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے کہ تعویذ دے گا بڑا فائدہ ہو جائے گا، رزق۔ اور یہ بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے والے ایسے قوم میں پھیلے ہیں کہ 5-10 روپے کے چکر میں بھائیوں کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں کہ تیرے بھائی نے تیری دکان باندھ دی ہے، تیرا رزق بند کر دیا ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے، پوچھ لیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ تیرا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، یہ جملہ کلمہ کفر ہے، کفریہ جملہ ہے۔ رزق کوئی کسی کا نہیں باندھ سکتا، رزق دینے والا پروردگار عالم ہے، وہی رزق دیتا ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں کم۔ ہاں تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارا طریقہ کیا ہے، تمہارا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا۔ آج ہم اعلیٰ حضرت کی محفل میں بیٹھے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کا ایمان کیا تھا۔ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے، سمندر میں طوفان آیا، لوگوں نے اپنے کفن پہن لیے، کلمہ پڑھنے لگے کہ اب تو فرصت ہو گئی۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا حضور آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے، کہا جہاز ڈوبنے والا نہیں ڈوبے گا۔ جب طوفان رخصت ہوا تو لوگوں نے کہا حضور آپ کو اتنا اطمینان کیسے تھا؟ کہا میرے حضور نے ہمیں ایک دعا عنایت فرمائی، جب کشتی پر چڑھو تو اسے پڑھ لو
میں نے وہ دعا پڑھ لی تو پھر ڈوبنے کا سوال ہی نہیں۔ واہ زندہ باد۔ اب تمہارا ایمان کیا ہے وہ بھی دیکھتے چلو اور غور کر لو کہ تمہارے ایمان میں کتنا ذوق ہے اور ایمان کی مضبوطی کیا ہوتی ہے۔ جب ایمان پلپلا ہو جائے، ایمان کمزور ہو جائے تو پھر سودے بازیاں ہوتی ہیں، پھر کارپوریٹ ہوتا ہے، پھر سمجھوتا ہوتا ہے اور پھر اس طرح آسانی پیدا کی جاتی ہے کہ بعض اوقات بدی سے مفاہمت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایمان مضبوط ہو تو پھر فتوے نہیں بدلتے، عقیدہ نہیں بدلتا۔ دیکھا نہیں تم نے میرے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں وقت کی گورنمنٹ آئی اور اس نے کہا اپنا فتویٰ بدلو، ایمان کی استقامت یہ تھی، فرمایا نہیں یہاں فتوے نہیں بدلتے، ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے، ضرورت پڑتی ہے تو گورنمنٹ بدل دی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الاولیاء، شہر تاج الاولیاء، فیضان حضور مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ زندہ باد۔ تو ایمان کی استقامت لاؤ، ایمان کو مضبوط کرو، مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ ایمانی مضبوط نہیں ہے پھر کیا اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہو؟ ایمان کو مستحکم کرو، مضبوط کرو، ایمان پلپلا نہ رکھو۔ یہ ایمان کی دولت ہی تو عشق و محبت نے اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس ایمان کو برباد نہ کرو۔ اللہ ہماری کنڈیشن تو یہ ہے کہ ابھی اعلان ہو جائے سینٹرل سے کہ صاحب جو ہے وہ مہاراشٹر میں بھی این آر سی لاگو ہو گیا تو پتہ چلا سارے لوگ دوڑ کے اپنے کاغذات نکالنے پہنچ جائیں گے۔ یہ جو نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کا معاملہ چل رہا ہے، جا کے دیکھیں آسام میں، بنگال میں، یو پی میں بھی لوگ پریشان ہیں، دوڑ رہے ہیں اور مسلمان زیادہ پریشان ہیں۔ میں نے تو دیکھا، میں سوچ رہا تھا، وہاں سوچ رہا تھا کہ یہ تو جو ہے وہ ملک کی این آر سی ہے، خدا نہ کرے محشر میں کوئی این آر سی اگر ایسی آئی اور اگر تمہارے لیے اس میں تمہارا نام نہ آیا تو پھر تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن تم 50-60 سال کی زندگی کو اس قدر اہمیت دیتے ہو کہ یہاں رو لوگوں نے پھانسیاں لگا لی، مر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہمارا نام نہ آئے۔ ہم تو گئے، میں گیا تھا، میں نے دیکھا وہاں یہ کیفیت بھی ہوئی۔ لیکن آپ غور کریں یہ کیا ہے؟ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری انسان کو برباد کرتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ چند چیز ہوئی اور مسلمان چیخنے لگے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، مائک بند ہو گیا تو بھوشڑ خانے بند ہو گئے تو شہروں کے نام بدل دیے گئے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اسلام خطرے میں، اسلام برباد ہو جائے گا۔ یہ تمہارے اسلام، دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اسلام کو برباد کر دے۔ اسلام تو اس وقت بھی بڑی عزتوں کا حامل تھا جب اس کی تعداد محض 313 تھی۔ اسلام کو کون برباد کرے گا؟ اسلام پر کبھی بربادی نہیں آئے گی، لیکن یہ بات یاد رکھنا، بربادی آئے گی ضرور۔ کس پر آئے گی؟ ان مسلمانوں پر جو دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، جن کے دل میں حسد اور غیبت بھری ہوئی ہے، جن کے حجرے، جن کی بیٹھک، جن کے چائے خانے علماء کی غیبت سے بھرے پڑے ہیں، ان پر تباہی ضرور آئے گی۔ آئے گی کیا؟ آ گئی ہے، آ چکی ہے۔ ارے تمہاری اولاد تمہیں گالیاں دیتی ہے، اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تمہاری بچیاں سڑکوں پر ننگا ناچ ناچتی ہیں، اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تمہارے گھر کی بہویں تمہاری بات نہیں مانتی، اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج شاگرد اساتذہ کا احترام نہیں کرتے، اس سے بڑی بربادی کیا ہے؟ پیر مریدوں کو تلاش رہے ہیں، اس سے بڑی بربادی اور کیا ہے؟ اللہ کا عذاب نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ توبہ کرو، ایمان کو مضبوط کرو۔ اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو مر جاؤ گے اور تمہاری نسل تمہیں گالیاں دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ آج بھی وقت ہے آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، جی، عقیدہ بچائیں۔ بہت اچھے۔ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ عقیدہ کیسے مضبوط ہوگا؟ کس طرح مضبوط ہوگا؟ آپ نے سوچ رکھا ہے اور اوپر سے یہ بہت سارے ایسے لوگ بھی آ گئے مارکیٹ میں جو لوگوں کے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ میں ابھی وہابیوں کی بات یہ کسی کی نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو ہم انٹرنل مسئلے پر بات کر رہے ہیں، اپنے لوگوں جنہوں نے ایمان کو خراب کیا ہے۔ اور میں نے یہ جملہ بہت بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں بولا اور اس جملے کو تائید حاصل ہوئی۔ میں نے کہا ہے کہ اس صدی میں، پچھلی صدی میں جتنا نقصان مسلمانوں کو عیسائیوں اور یہودیوں سے نہیں ہوا،
उतना नुकसान इस सदी में नकली पीरों और जाहिर दुआ तावीज करने वालों से हुआ। जी हक है, ये हकीकी बात है। बहुत अच्छा है, सही बात है। बर्बाद करके रख दिया लोगों के ईमान को, अकीदे को बिगाड़ दिया, चेहरा मस कर दिया। 5 रुपए 100 रुपए के चक्कर में ईमान ले डूबे, और लोग भी ऐसे कि उन्हीं के पीछे पड़े और दौड़ते फिरे। मेरे भाई जरा गौर करो। और अब तो सादात भी, हम लोग कहीं जाते हैं, अभी तक तो पीर नकली आते थे जो है वो, अब सादात भी ऐसे आते हैं कि हम लोग कहीं जाएं अननोन जगह तो बताने में लगता है एक बार कि मैं कहूंगा कि मैं सैयद हूं, तो पता नहीं अगला बंदा बदगुमानी में मुब्तला ना हो जाए कि पता नहीं है भी या यूं ही कह रहे। हर खतीब सैयद बन गया। आप गौर करें, अल्लामा कारी रज़ियल्लाहु अलैहि रहमान फरमाते थे कि उनके सामने बात हो रही थी कि साहब वो फला जो है वो सैयद हो गए, वो तो पहले सैयद नहीं थे, और वो भी सैयद नहीं है, वो भी सैयद नहीं है। तो किसी शख्स के बारे में बात हुई कि वो भी सैयद बन गए, तो वो सैयद हैं नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जानता हूँ वो वाकई सैयद हैं। अल्लामा कारी रज़ियल्लाहु अलैहि रहमान फरमाया कि मैं जानता हूँ वो वाकई सैयद हैं। कहा आपको कैसे मालूम? कहा मेरे सामने ही तो बने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अब ये भी है, आप ये भी जान लें, हर चीज नकली मार्केट में इतनी है। मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं कर रहा हूं, बस इतनी बात कह रहा हूं कि इस बर्बादी से बचिए, गौर कीजिए और समझिए, अपने ईमान को बचाइए। तुम सुबह की नमाज नहीं पढ़ते और सोचते हो तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, कैसे बरकत होगी? कैसे बरकत होगी? ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। तुम गले में पूरा कुरान लटका लो लेकिन बरकत नहीं होगी। अगर तुम अल्लाह के अहकाम की पाबंदी नहीं करते, हुजूर की रसालत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं करते, फिर कैसे बरकत होगी? जी बरकत नहीं। इसलिए ईमान को बचाना और ईमान को मजबूत करना ये बहुत जरूरी चीज है। हुजूर फाज़िल बरेलवी, देखो तावीज़ की जहां बात है और तावीज़ और दुआ की जहां बात है, तो हुजूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी तशरीफ ले गए राजस्थान या गालिबन सूरत। तो वहां आपका एक मुरीद था पान वाला, आपकी बारगाह में आया, कहा हुजूर मेरी दुकान नहीं चलती, मुझे कुछ करम फरमाए, तावीज़ दे दें। तो हजरत ने उसे तावीज़ लिख के दे दिया, चला गया। अब दुकान इस तरह चलने लगी, इस तरह चल, क्योंकि तावीज़ की बात आ गई, उर्से आला हजरत है तो एक वाकया मुझे याद आ गया, अब सुना दे रहा हूँ। दे दिया। अब इस कदर दुकान चलने लगी, उसने 2-4 नौकर रख लिए और वो जो है वो पान की दुकान चलने लगी। उसके बगल में एक दूसरी दुकान भी थी। उसको बड़ा वो हुआ कि साहब इनकी दुकान तो चल रही, मेरी नहीं चल रही। तो उनके भी पीर आए, तवज्जो है, उनके भी पीर आए। जब पीर आए तो उन्होंने अपने पीर साहब से कहा कि हुजूर मेरे बगल वाले दुकान वाले के पीर आए थे, तो वो बरेली शरीफ से उन्होंने तावीज़ लिख के दे दी, उसकी दुकान तो बड़ी चल रही है, आप भी मेरे पीर हैं, करम फरमा दे, कोई तावीज़ देने, मेरी भी दुकान चलने लगे। तो पीर साहब ने कहा ऐसा है कि तुम जाओ उस पान वाले से तावीज़ मांग के ले आओ जो उसके पीर ने दी थी, मैं भी देख के वही तावीज़ लिख दूंगा, तुम्हारी भी चलने लगेगी। तो वो गया, पान वाले से कहा कि साहब जो अपनी तावीज़ दे दो, मेरे पीर साहब मांग रहे। उसने अपनी तावीज़ दे दी। अच्छा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर तुम में से किसी के साथ ऐसा मामला होता तो क्या कभी तुम तावीज़ देते? कभी देते? ईमान की कमजोरी। यहां तो कंडीशन ये है कि किसी बंदे की कपड़े की दुकान है, उसके बगल में कोई दुकान खोल ले तो वो कहता है यार तुमने भी यहां खोल लिया, अब मेरा रिस्क तो बढ़ जाएगा, और लोग बड़ा परेशान होते हैं। और मुसलमानों की भी कैफियत ये है कि जहां किसी का अच्छा बिजनेस चल रहा हो, जस्ट उसके बगल में वही बिजनेस उसे डालना है। लेकिन डालने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये ईमान की कमजोरी है। एक नौजवान, पुराना वाकया है, गली के नुक्कड़ पे दुकान लगा के बैठ गया। तो किसी ने आके कहा कि यार यहाँ दुकान लगा के बैठे हो, यहाँ क्या मिलेगा, मार्केट में जाके दुकान लगाओ। उसने कहा क्यों नहीं मिलेगा? मार्केट में भीड़ है, वहां बाजार है, वहां जाके दुकान लगा। उसने कहा एक बात बता, मौत का फरिश्ता यहाँ आ सकता है कि नहीं? मौत यहाँ आ सकती है कि नहीं आ सकती? उसने कहा बिल्कुल, मौत तो कहीं भी आ सकती है। कहा जब मौत का फरिश्ता यहाँ आ सकता है तो फिर रिस्क का फरिश्ता क्यों नहीं आएगा? लेकिन मुसलमान तबाह है,
میں آپ کے شہر کے حال کا حال نہیں جانتا، لیکن میں نے دیکھا ہے لوگ 50-50 لاکھ 20-20 لاکھ روپے خرچ کر کے پگڑیاں دے کے دکانیں خریدتے ہیں، بڑی بڑی قرض لے کے، ادھار لے کے، لون لے کے، اور ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ میں کسی بزنس پر یا کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف ایمان کی بات یہاں کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، کس طرح مضبوط کرنا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ایمان کی رہ گئی۔ دوسری بات جو مجھے بات کرنی تھی وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، اللہ والوں کی یاد منانا، عرس کرنا، جو ہے وہ لنگر کرنا، کسی کا جشن منانا، ربیع النور شریف آ رہا ہے، آپ جشن منائیں گے، قمقمے لگائیں گے، لائٹیں لگائیں گے، آپ سے کوئی پوچھے کہ صاحب یہ کیا کرتے ہو، یہ یادگار منانا، جشن کرنا، سیلیبریشن کرنا، کیا اسلام نے کہیں اجازت دی ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ جانکاری آپ کو ہونی بہت ضروری ہے، آپ اس کو جانیں اور خوب اچھے سے جان لیں کہ یہ عقیدہ کوئی اعلیٰ حضرت نے ہمیں نہیں دیا ہے، یہ عقیدہ تو قرآن اور سنت میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے اسے سوار کر ہمیں پیش کر دیا۔ واہ واہ، بے شک حضرت سید صاحب بہت اچھے، سبحان اللہ۔ دیکھو یہ جو سیلیبریشن ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے کہ آپ دن منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو۔ چھوٹے بچے گاؤں کے، گھر کے، محلے کے اگر ایک موبائل بھی خریدتے ہیں نا، نیا موبائل، تو ان کے بھی 4 دوست ان سے کہتے ہیں یار تو نے موبائل خریدا ہے، کوئی سیلیبریشن ہونا چاہیے، کچھ پارٹی واٹی دینی چاہیے، کچھ کھانا وانا۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کوئی ایک بائک خرید لے تو بائک خریدنے پہ کہتے ہیں کہ سیلیبریشن ہونا چاہیے، کوئی کچھ کھلاؤ پلاؤ، تم نے نئی بائک خریدی ہے۔ کوئی دکان کھول لے تو دکان پر ہوتا ہے کہ صاحب سیلیبریشن ہونا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ گھر بنائے تو گھر بنانے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور بچوں کی برتھ ڈے بھی اب تو سیلیبریٹ ہونے لگی۔ بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا ہمارے یہاں پہلے، لیکن اب وہ بھی سیلیبریشن ہوتا ہے۔ میرج اینیورسری گھوم کے تاریخ لوٹتی ہے شادی کی، تو اس دن سیلیبریشن ہوتا ہے کہ آج ہماری شادی کی تاریخ ہے تو آج کے دن کو ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ جھوٹ کہہ رہا ہوں بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی سیلیبریشن نہیں ہے، وہ بھی اپنے مدرسے کا سالانہ اجلاس منا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی تنظیم کا دن منا رہے ہوتے ہیں، اپنی تحریک کا سالانہ منا رہے ہوتے ہیں۔ 15 اگست کا موقع ہو، 26 جنوری ہو، ملک کی آزادی کا دن ہو، اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ریپبلک ڈے ہو، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ گویا کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب تمہارے گھر سے لے کے دکان تک، دکان سے لے کے مکان تک تم نے ہر چیز کو سیلیبریٹ کیا، تو پھر جب چھوٹی نعمتوں کا سیلیبریشن اتنا بڑا ہے، تو پھر اللہ نے جس دن غوث الاعظم کو بھیجا، پھر جس دن اللہ نے غریب نواز کو بھیجا، پھر جس دن اللہ نے اعلیٰ حضرت کو بھیجا، وہ دن کیوں نہیں سیلیبریٹ کیا جائے؟ وہ دن بھی سیلیبریٹ کیا جائے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ، بہت اچھا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ وہ بھی کیا جائے گا، اس کو بھی سیلیبریٹ کیا جائے، منایا جائے گا، جشن منایا جائے گا۔ کیوں نہیں منایا جائے گا؟ یادگار منانا، یاد کرنا یا عرس منانا، یہ کوئی ہمارا خود ساختہ عقیدہ نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ نظریہ دیا۔ کیسے؟ آؤ دیکھو، تمہیں معلوم نہیں؟ یادگار منانا، یاد کرنا، آپ غور کریں، جن کو اللہ والوں کی یادگار سے اتنی پریشانی ہو وہ نماز نہ پڑھا کریں، کیونکہ ہر نماز کسی نہ کسی اللہ والے کی یاد دلاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھیے، کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اتنے زمانے رونے کے بعد جب اللہ نے توبہ قبول کی تو توبہ کے قبول ہونے کے کو سیلیبریٹ کیا اور خوشی میں، شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب چونکہ ان کے لیے تو نفل تھی، لیکن اللہ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا۔ جب جب کوئی نماز فجر ادا کرے گا، حضرت آدم کی توبہ کے قبول ہونے کو سیلیبریٹ کرے گا۔ پھر ظہر کی حضرت ابراہیم، پھر عصر کی حضرت، آپ دیکھتے چلے جائیں
100 سال کے بعد اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ جب وہ اٹھے تو آپ نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور خوشی میں شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی، جس کو قرآن نے کہا قال لبثت کم لبثت یوما او بعض یوم۔ مغرب کی نماز یہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی یاد نہیں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام، دونوں باتیں۔ طویل بیماری کے بعد اللہ نے شفا دی، صحت یاب ہوئے، نحیف تھے، کمزور ہو گئے تھے، 4 رکعت کی نیت باندھی، کھڑے ہوئے، 3 پر بیٹھ گئے، سلام پھیر دیا۔ اللہ نے ہمارے لیے 4 نہیں کی، وہی 3 رکھی۔ یہ یادگار نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم کہتے ہو یاد نہیں منانا چاہیے۔ اور آگے آ جائیں، چلیے حج کا موقع دیکھیں۔ یہ حج کیا ہے؟ مناسک حج سارے کے سارے یہ سب اللہ والوں کی یاد ہے۔ اچھا لباس آپ پہنیں، میں بہت سمیٹ کے بات کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیں اس بات کو۔ اچھا لباس پہن لیں، شیروانی، جبہ، قبہ، دستار، پگڑیاں، صافے باندھ لیں اور پہنچے حرم میں۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے لباس اتار دو، سارے لباس اتارو۔ ہم کہتے ہیں مولا کیوں اتارے؟ یہ تو مصنون لباس، اچھے لباس ہیں، کوئی خراب لباس تو نہیں پہنا، اچھا لباس پہنا، میرے مولا اسے کیوں اتار دیں؟ کہا نہیں 2 چادریں اوڑھ لو، یہ میرے بندے ابراہیم کی سنت ہے، تو تم بھی اسی سنت پر عمل کرو اور اس یاد کو تازہ کرو۔ تم کہتے ہو یاد نہیں منانی چاہیے، اللہ نے تو یادوں کو سنبھال کے رکھا ہے۔ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے آئیں، تلبیہ جب ہم حرم میں داخل ہو کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو جس پتھر پہ آپ کھڑے تھے اس پہ کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر ہوا۔ جب تعمیر ہو گیا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، اس پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے بندوں کو آواز دو، حج کے لیے بلاؤ، جس کو قرآن نے کہا ذل فی الناس بالحج، کہ کھڑے ہو جاؤ اس پر اور آواز دو بندوں کو۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے وہاں اور کھڑے ہو کر وہاں آواز لگائی، حج کے لیے بلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آواز لگائی تو جتنے وہاں موجود تھے انہوں نے اس آواز کو سنا، اور جو وہاں موجود نہیں تھے اکناف عالم میں جہاں تھے وہاں سے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا۔ توجہ ہے؟ آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ نبی آواز دے تو نبی کی آواز عام بندے بھی سن لیں اور دور دور تک سنائی دے۔ کیا کہیں گے؟ اور وہ کیسے بدعقیدہ ہیں جن کا مزاج یہ ہے کہ نبی آواز دے تو عام تو سن لے، لیکن اگر عام خاص انسان آواز دے، عام انسان آواز دے تو نبی نہ سنے۔ اسی عقیدے کا رد تو بریلی کی سرزمین سے میرے امام نے کیا، اور کیا فرمایا؟ دونوں نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے قیامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ عقیدہ دیا۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، اکناف عالم میں جتنے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بچے اپنے ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے وہاں سے ان کی آواز کو سنا، اور جو بچے اپنے باپ کی پشتوں میں تھے انہوں نے وہاں سے ان کی آواز کو سنا، اور جو روح ملائے اعلیٰ میں تھی انہوں نے وہاں سے ان کی آواز کو سنا، اور سن کر کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہم حاضر، وہاں سے آواز لگائی اور جواب دیا۔ 4000 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 4000 سال گزر گئے۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تھی، بندوں نے جواب دیا تھا۔ آج بھی کعبے میں داخل ہو تو اللہ کہتا ہے میرے بندوں وہی بولی بولنے لگ جائیں۔ کیا کریں گے میرے مولا یہ تو 4000 سال پرانی بات ہے، آج اسے کرنے سے کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے نہیں، وہ آواز جو کہ میرے بندے نے دی تھی اس کا جواب مجھے پسند ہے، تو اس کی یادگار کو تازہ کرو اور تم بھی وہی بولی بولنے لگ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو یادیں نہیں؟ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کو تعمیر کیا، کعبے کی دیواریں جو اونچی ہوئیں، کتابوں میں آیا، مدارک میں، اور آپ سن چکے ہوں گے بارہا کہ جیسے اونچی ہوئی دیوار وہ پتھر بھی اونچا ہو گیا،
اور اس پر قدموں کے عکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ آ گئے، نشان آ گئے۔ اللہ نے اس پتھر کو کہیں ہٹایا نہیں بلکہ اسے سجا کے رکھا، اور کہاں رکھا؟ کعبے کے سامنے، وہاں اس پتھر کو رکھا۔ آپ غور کریں اس پتھر کی ضرورت کعبے کے سامنے کیا ہے؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبے کو وہ شرافت و جرافت حاصل ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کعبہ لقد شرف لجرف فی اللہ، اللہ نے تجھے شرافت و جرافت دی ہے۔ پہلی نظر جس کی کعبے پہ پڑے جو دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے، اتنا مقام ہے کعبے کا۔ اس کعبے کے سامنے ایک اللہ والے کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اور اللہ نے اسے وہاں رکھا ہے، اور صرف رکھا نہیں بلکہ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تمہارا حج نہیں ہوگا، طواف نہیں ہوگا جب تک تم اس پتھر کو سامنے کر کے نماز نہیں پڑھ لیتے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کہ اس اینگل میں کھڑے ہو کہ تمہارے اور کعبے کے درمیان وہ پتھر آئے۔ اللہ والوں کے قدموں سے بھاگنے والوں، اللہ والوں کے قدموں کے نشان سے کترانے والوں، تم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اللہ والوں کے قدموں سے بچ جاؤ، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ میں تمہارا حج اس وقت تک نہیں ہونے دوں گا جب تک اپنے بندے کے قدموں کے نشان کو سامنے کرا کے سجدہ نہ کرو۔ تم یادگار، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ عقیدہ دیکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جو امام اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ صرف نعرہ لگا کر ان کے اوپر بہت کام ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس شخصیت کے ساتھ جو انصاف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو پایا ہے۔ بے شمار کتابیں اردو میں، عربی میں، انگلش میں ان کی ذات پر، ان کی خدمات پر، آپ جس یونیورسٹی میں چلے جائیں، باہر نیو یارک میں، کیلیفورنیا میں، انگلینڈ میں، برمنگم میں، آکسفورڈ میں، آپ کو اعلیٰ حضرت کے مقالہ جات اور ان پر پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ مل جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی شخصیت پر آج بھی اتنا انصاف نہیں ہو سکا۔ اور آپ کو ٹینشن ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ جب ہمارے عقیدے اور ہمارے عشق رسول کی فصیل کمزور ہو رہی تھی تو بریلی کے تاجدار نے اس عشق کی فصیل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آج دشمن کا کوئی بھی تیر جب ہمارے عشق کی فصیل سے ٹکراتا ہے تو اس میں چھید کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا، بلکہ پلٹ کر دشمنان اسلام کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ احسان ہے ان کا، اور اس احسان کو جنہوں نے ہندوستان کے لیے قربانیاں دی، کیا آپ ان کو فراموش کر گئے؟ جو فریڈم فائٹر تھے، کیا آپ ان کو بھول گئے؟ آج بھی 15 اگست کا موقع آئے، 26 جنوری کا موقع آئے، ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ان کا جشن مناتے ہیں۔ یہ تو سماجی قربانی تھی، دنیاوی قربانی تھی۔ امام اہل سنت نے ہمارا عقیدہ بچایا، ایمان بچایا۔ ہم کیسے اس شخصیت کو فراموش کریں؟ نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں مزاج دیا، طریقہ بتایا کہ کس طرح حضور کا عشق اپنے کلیجے میں رکھو، کس طرح حضور سے محبت کرو۔ یہ 10 بریلی کے تاجدار نے ہمیں عطا کیا اور فرمایا کہ اس طرح نبی سے محبت کرو، اس طرح نبی سے محبت کرو۔ فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد۔ عشق رسول وہ دل میں ڈالا، اور کس طرح ڈالا؟ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح ان کی کارکردگی، ان کے کارنامے اور ان کی خدمات مقبول ہوئی، ان کا سلام اس طرح مقبول ہوا۔ پوری دنیا سلام پڑھتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک ایک عضو پر سلام بھیجا میرے حضور کی ذات مقدسہ پر، پیشانی اقدس پر سلام بھیجا، جس کے ماتِ شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، انگشت رسالت پر سلام بھیجا، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، نگاہوں پر سلام بھیجا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، قدم اقدس پر سلام بھیجا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ایسے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، حضور کی زلفوں پر سلام بھیجا، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مان کی استقامت پہ لاکھوں سلام، حضور کے لبھائے مبارک پر سلام بھیجا، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور سارا سلام بھیجا، اور پھر ذرا اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، اور اے اعلیٰ حضرت کے غداروں ذرا اعلیٰ حضرت کا مزاج دیکھو، حضور پر سلام بھیجا تو کہا یا رسول اللہ یہ سلام آپ کے لیے بھی ہے، آپ کی امت
محبت عشق محبت مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الاولیاء شہزادے غوث الاعظم. آپ غور کریں، اس طرح ہمیں عشق کا طریقہ سکھایا. کس نے دیا ہمیں یہ عشق کا رنگ؟ کس نے ہمارے دلوں میں عشق رسول ڈال دیا ہے؟ دیکھو، نبی کو جاننا اور ہے اور نبی کو دل سے ماننا اور ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں حضور کو ماننا سکھایا، حضور پر جان دینے کا سلیقہ سکھایا اور بتایا کہ کس طرح حضور سے محبت کی جاتی ہے. جاننے والے حضور کو بہت ہیں. ابو جہل بھی حضور کو جانتا تھا، لیکن اپنی قبر میں اترا، فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا حیات العادری، میں تو نہیں پہچانتا. میں نے کہا اچھا، جب نہیں پہچانتا تو پھر کیچڑ کس کے راستے میں بچھاتا تھا، پھر کانٹے کس کے راستے میں بچھاتا تھا؟ تو کہتا نہیں پہچانتا. ایک ابو جہل تھا جس نے حضور کو مکے کی گلیوں میں چلتا دیکھا تھا لیکن قبر میں نہ پہچان سکا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم، بریلی کا امام 1400 سال کے بعد اپنی قبر میں اترا تو فرشتوں نے پوچھا اے احمد رضا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے امام نے ارشاد فرمایا اللہ کی شرطاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ ہاتھوں اٹھائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت شہزادے غوث الاعظم. زندہ باد زندہ باد. سیاح صاحب بہت اچھے، تاج الشریعہ. یہ طریقہ کس نے دیا؟ یہ کس نے سکھایا؟ کس نے بتایا؟ سادات کی عظمتیں، غریب نواز کے مزار کی چادر، مخدوم سمرا کی بارگاہ چراغ، یہ کس نے بچایا؟ کس خانقاہیں بہت تھیں اور میں کسی خانقاہ پر کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں. میں تو ان خانقاہوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو بریلی کے تاجدار کے ساتھ کھڑے ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر جنہوں نے بریلی کے تاجدار کا ساتھ دیا اور جنہوں نے بریلی کے تاجدار کے ساتھ مل کر اس ایمان کی اور عشق کی جنگ میں جو ہے وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی. لیکن آج کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے دلوں سے اعلیٰ حضرت کا احسان نکل گیا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اٹھا لو، میں تو صرف اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم مسلک اعلیٰ حضرت کے بن کے رہو، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم مسلک اعلیٰ حضرت کے بن کے رہو. ورنہ اگر تم مسلک اعلیٰ حضرت سے باہر نکلے تو تمہارے ایمان کا ٹھکانہ نہ رہے گا، تمہارے عشق کا ٹھکانہ نہ رہے گا، تمہارے عقیدے کی اصلاح کرنے والا کوئی نہ رہے گا. دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم مسلک اعلیٰ حضرت سے دستبردار ہو جاؤ، اور سنیوں کا جہاد یہ ہے کہ ہم ہر قیمت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر باقی رہیں گے، اس کو اپنے کلیجے میں لگا کر باقی رکھیں. زندہ باد زندہ باد. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. پلٹ کر دیکھیں اعلیٰ حضرت اور ان کے ساتھ کام کرنے والے، چاہے وہ حضور محدث اعظم کی ذات ہو، چاہے وہ حضور صدر الشریعہ ہو، حضور مفتی اعظم ہو، کسی کی ذات ہو، ان کے دل میں ہماری طرح ان کے دل نہیں تھے. وہ بڑے پاکیزہ لوگ تھے، بڑے بابرکت، بڑے مقدس لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے بڑا کام کیا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ایک علاقہ میرا ہو جائے، میرے مریدین بن جائیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایریا آج تو ہوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے یہ ایریا میرا بن جائے، یہ شہر میرا بن جائے، یہ گاؤں میرا بن جائے، اور ہر جگہ جا کے یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ صاحب یہ ایریا میرا ہے، یہاں دوسرا پیر انٹری نہیں کرے گا، یہ میرا ایریا ہے. اور تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم لوگ تو نشانے پہ رہتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. اب تو کنڈیشن یہ ہے آپ تقریر کر کے اتریے تو لوگ ڈنڈے لے کے دوڑا بھی لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ بول رہے. ایک جگہ میں نے بول دیا تقریر میں کہ ہری چادر پیلی چادر، کچھ وارسی حضرات تھے، بڑے مؤدب لوگ تھے، حالانکہ تقریر کے بعد میرے پاس آ گئے، کہا حضرت آپ وارسیوں کے خلاف بول رہے ہیں. میں نے کہا یار میں کیوں وارسیوں کے خلاف بولوں گا؟ کہا آپ نے کہا پیلی چادر. میں نے کہا سن، تو وارسی ہوگا گھر کا، میں وارسی ہوں گھر کا. ممبر شریف میں بیٹھا ہوں، میری دادی حضور وارث پاک کے گود میں کھیلی ہے. اللہ اکبر اللہ. تو کیا مجھے بات بتا رہا؟ تجھے معلوم نہیں میں وارثیوں کے خلاف نہیں، میں تو ڈھونگیوں کے خلاف بول رہا ہوں، میں تو مکاروں کے خلاف بول رہا ہوں. اور اللہ کی عزت کی قسم، جان رہے یا چلی جائے لیکن ان مکاروں کو بے نقاب ضرور کروں گا. اور یہ دین کے لوگ نہیں ہیں اور دین کی حمایت کرنے والے نہیں ہیں، برباد کرنے والے لوگ ہیں. ان سے بچیے، پرہیز کیجیے. اسی لیے میرا ایریا ہے. ہند کے مریدین رہے ہوں، حضور صدر الشریعہ کے مریدین رہے ہوں،
کبھی یہ کشمکش اور کبھی یہ اس طرح کی جنگ. میں اس شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ عام چیز ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں یہاں. اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے معاف کرے, لیکن یہ حقیقت ہے, اس کو سمجھیں اور غور کریں. میرے بھائی, ہر سلسلہ حضور غوث الاعظم سے ہی ملتا ہے. ہم سب حضور غوث الاعظم کے ہی مرید ہیں, اور میں کسی ایسے پیر کو نہیں جانتا اس دور میں جس کا سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم سے نہ ملتا ہو. میں نہیں جانتا, اور میرے امام نے تو ذہن دے دیا کہ وہ پیر ہی نہیں ہے جب تک اپنے شجرے میں یہ نہ کہے قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قادر عبد القادر قدرت فرما کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث الاعظم. لڑتے کیوں ہو؟ سلسلے لڑنے کے لیے نہیں ہے, پیر اور مرید لڑنے کے لیے نہیں ہے. لڑنے کا اتنا شوق ہے اور لڑنے کا اتنا دل کرتا ہے تو کبھی اپنی قوم کی بیواؤں کے خلاف لڑو, کبھی ان بچیوں کے خلاف لڑو جن کے بلاತ್ಕಾರ ہوئے ان کو حق نہ مل سکا, ان لوگوں کے خلاف, ان لوگوں کے لیے لڑو جن کی زندگی پچھلے 80 دنوں سے خارج کر دی گئی ہے, ان لوگوں کے لیے لڑو جنہیں بیجا ملک سے نکال دیا جا رہا ہے, ان لوگوں کے لیے لڑو جو برما میں قتل ہوئے, ان لوگوں کے لیے لڑو جو سیریا میں قتل ہوئے, ان لوگوں کے لیے لڑو. اگر لڑنے کا اتنا شوق ہے تو قوم کے شرابیوں کے خلاف لڑو, قوم کی جواریوں کے خلاف لڑو, قوم کے بدتمیزوں بے حیاؤں کے خلاف لڑو, قوم کی بے غیرتی کے خلاف لڑو. لڑو اور بنا دو پوری دنیا کو عاشق رسول, لڑو اور گاڑ دو جھنڈا عشق رسول کا, اور ثابت کرو جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا نہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, فیضان سرکار تاج الاولیاء, شہر سرکار تاج الاولیاء. اس پر لڑو, یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے, اس پر نہ لڑو, یہ لڑنے کے میدان نہیں ہے. کیا کیا ہے یہ اپنا اپنا, مسجدیں بھی اب لوگوں نے الگ کرنا شروع کر دی ہیں, سلسلوں کے اندر اپنی اپنی مسجدیں بنا رہے ہیں. میرے بھائی, سلسلے اس لیے نہیں آئے, خدا نے ان کو بدنام نہ کرو, اور ان سے جو کام امت کا ہونا تھا اسے بدنام نہ کرو. سلسلے اس لیے نہیں بنے ہیں کہ ہر پیر اپنا اپنا بورڈ لگا لے کہ صاحب یہ میرے مریدین ہیں دوسرے کی طرف نہیں جائیں گے, یہ فلاں کے مرید ہیں یہ دوسرے کی طرف نہیں جائیں گے. ارے ہم تو کہتے ہیں, اسی لیے ہم نے اعلیٰ حضرت کا نعرہ دیا. کیوں دیا؟ عقائد کے اعتبار سے, ہم نے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کا نعرہ دیا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے, بلکہ وادی رضا کی, کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. تو تنہا رضا کا ہے کا مطلب کیا ہے؟ تنہا رضا کا مطلب یہ نہیں ہے, ارے تنہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اعلیٰ حضرت کا ہے. ارے یہ محدث اعظم کا بھی ہے, یہ حضور صدر الشریعہ کا بھی ہے, یہ مفتی اعظم کا بھی ہے, یہ تاج الشریعہ کا بھی ہے, یہ سرکار کلام کا بھی ہے. ارے نہیں, ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا. ہم تو وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں جو عقیدہ اعلیٰ حضرت کا ہے, وہی صدر الشریعہ کا ہے, وہی محدث اعظم کا ہے, وہی سرکار کلام, وہی عقیدہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ تنہا رضا. بے شک, کیا کہنے ہیں, بہت اچھے, بہت اچھے, زندہ باد. اس پر بھی لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے. میرے بھائی, یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے, لڑائی بند کر دو. لڑنا, جھگڑنا, خرافات کرنا نہیں. اپنے عقیدے اور ایمان کا جائزہ لو اور خوب اچھی طرح سے دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو. ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ حضور اعلیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. کیا ہے؟ جو بھی ہم کرتے ہیں, چاہے وہ اللہ والوں کی یاد ہو, جشن ہو, یادگار ہو, یہ سب ہمیں قرآن سے ملتا ہے. وہ پتھر آواز لگائی اور وہ پتھر اللہ نے اسے وہاں سامنے رکھا یادگار کے طور پہ. بولو رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ ایک اور پتھر ہے, اس کا نام ہے حجر اسود. معلوم ہے نہیں معلوم؟ کعبے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے, اس کے فرمائے انی عالم انکا حجر لا تنفع ولا تضر. اے حجر اسود, میں جانتا ہوں نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے, میں تجھے کبھی نہ چومتا. اور ہم موحد لوگ ہیں. آج چند موحد پیدا ہو گئے, تم نے دیکھا کہ نہیں؟ موحد لوگ, ایسے موحد کہ وہ پتھروں سے جلنے والے, مزاروں سے کنارے بھاگنے والے. کتنا بڑے موحد ہو, حضرت عمر سے بڑے نہیں ہو سکتے. آپ نے کہا موحد لوگ ہیں, سارے پتھر نکال چکے. 360 پتھر تھے کعبے میں,
حجر اسود صرف تو باقی ہے. وجہ جانتا ہے کیا ہے؟ کیونکہ تجھے میرے حضور کے لبوں سے نسبت ہے، اس لیے ہم تجھے چوم رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک حضور کے لفظ سے جس کو نسبت ہو جائے وہ پتھر چوما جائے تو پھر حضور کے خون کی نسبت جس میں ہو جائے. جن پیرانے کرام میں حضور کے خون کی نسبت ہو جائے پھر وہ کیوں نہ چومے جائیں. اور جن کا ہاتھ چوما جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ چومنا کہاں سے آیا؟ یہ تو نسبتیں چومی جا رہی ہیں، یہ تو نسبتوں کو چوما جا رہا ہے. اور ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے یہ تو گھر کے لوگ ہیں. ارے ہمیں اس در کا کتا بھی مل جائے اسے بھی چومتے ہیں. یہ عقیدہ بھی اعلیٰ حضرت نے دیا. تو میں نے نہیں سنا، فرمایا تجھ سے در سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے حشر تک پٹا. یہ نسبتیں ہیں، نسبتوں کا احترام ہے. کس نے دیا؟ کہاں سے لائے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا. بات لمبی ہو گئی اور مجھے لگتا ہے وقت زیادہ ہو گیا شاید. نہیں، میں سمجھ رہا ہوں اس چیز کو، میں تاخیر میں آیا. اور جو ہے بہرحال جو بات میں نے کی ہے اس کو سمجھیے گا. اور اٹھ کر جانے کے بعد ہر جگہ ہوتا یہ کہ تقریر بہت اچھی ہوئی، بہت اچھی تقریر ہوئی. ان سے پوچھے کیا سنا تقریر میں، یہ تو نہیں معلوم لیکن تقریر اچھی ہوئی. میرے بھائیوں یہاں بیٹھ کر اب تو لوگ کمپیریزن بھی کرتے ہیں. جو یوٹیوب پہ تقریریں چڑھتی ہیں اس میں نیچے لوگ کمنٹس میں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب فلاں کی تقریر اچھی تو فلاں کی اچھی نہیں، فلاں زیادہ اچھا بولتے ہیں. ارے میرے بھائی تم نے سیکھا کیا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے. بہت مشہور واقعہ ہے بزرگوں کے درمیان کا کہ ایک گاؤں میں کوئی خطیب آئے، مولوی صاحب آئے تقریر کرنے. تو ایک کسان تھا تو اس کے دوست نے کہا کہ یار مولوی صاحب آئے چلو تقریر سن لو. اس نے کہا چلو. تقریر سننے آیا تو حضرت جو ہے وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے پیشاب کی استنزل بول کا، پیشاب کی چیٹوں سے بچنے کا، کہ جب سفر میں جاؤ تو ساتھ میں ریت رکھ لیا کرو، سخت زمین پہ پیشاب نہ کرو ورنہ جو ہے وہ چیٹیں ریٹرن پڑتی ہیں. تو ریت بچھا کے بزرگوں کا طریقہ تھا. اب تو دور رخصت ہوا، پہلے بزرگان دین ایسا کرتے تھے، خود ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ریت رکھتے تھے تو وہ بیان کر رہے تھے کہ سفر میں جاؤ تو ریت لے کے جایا کرو، اس کو بچھاؤ پھر اس پر پیشاب کیا کرو. تو چلا آیا. کچھ دنوں کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر دوست آیا. اس نے کہا ارے پھر مولوی صاحب آئے چلو تقریر سننے. اس نے کہا ابھی نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا ابھی میں 2 کلو ریت اٹھانے کی پریکٹس کر رہا ہوں، جب یہ اٹھانے کا عادی بن جاؤں گا تب دوسری تقریر سنوں گا تاکہ دوسری بات پر عمل کر سکوں. تم روز تقریر سنتے ہو ایک بات پر عمل نہیں کرتے، کیا فائدہ؟ اس لیے میرے بھائیوں عمل کرنے کی کوشش کرو. میری بات کوئی دل میں بری لگ گئی ہو کسی کو تو مجھے معاف کرنا، لیکن میری بات کو ایز اے خطیب نہ سمجھنا، ایز اے بھائی سمجھ لینا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے ہم اسے مانیں گے، قبول کریں گے. سب سلسلے ہمارے ہیں، ہمارے ہی سلسلے ہیں سب، ہم سب ایک ہی ہیں. یہ لڑنے اور جھگڑنے کا وقت نہیں ہے. اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، مستحکم کرو اور اس کو سنبھالو کہ ہمیں کیسے ان عقیدے کو سنبھال کر رکھنا ہے، ورنہ آنے والی نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہاری نسلوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، اور وہ بیٹھ کر ایسے دلائل دیتے ہیں کہ نوجوان سن کے کہتا ہے ارے واہ یہ بات تو صحیح ہے، یہ کہاں سے آتا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قرآن نے کیا کیا درس دیا ہے. اولیاء کی طرف جانا، ان سے صحبت کرنا، ان سے ملنا، ان کی یاد منانا، سیلیبریشن کرنا، جشن منانا، یہ کوئی عقیدہ ہمارا خود ساختہ نہیں ہے، قرآن کا عقیدہ دیا ہوا ہے، اسی سے یہ کام کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فضل عطا فرماتا ہے. اس نے اعلیٰ حضرت کو فضل عطا فرمایا، وہ فضل عطا فرمایا کہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا. اس لیے ان سے محبت اس لیے کرو، اس لیے محبت کرو تاکہ ان کی بدولت اللہ تمہاری قبر کو بھی روشن کر دے. اس لیے محبت کرو کہ ہم ان سے محبت کریں گے اور محبت کریں گے اس طرح کہ ان کی فتاوی رضویہ بھی پڑھیں گے، الدولۃ المکیہ بھی پڑھیں گے، ہدایت بخشش بھی پڑھیں گے. اور جب ہدایت بخشش پڑھیں گے اور جنازہ اٹھے گا تو نعرہ لگے گا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بس میں اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں اس بات کے ساتھ، ان سے عقیدہ کے تعلق سے اور عقیدے کو